آخر میں لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی آدم نے منع کر دیا، نوح نے منع کر دیا، موسیٰ نے منع کر دیا، عیسیٰ نے منع کر دیا، بڑی امیدیں لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اے رحمت للعالمین، اے محبوب کبریا، آپ اللہ سے ہماری درخواست کر دیں، آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا پیش کروں گا، اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا پیش کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ایسی حمد و ثنا پیش نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آئے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے نبی کچھ لوگوں کی سفارش کروائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ قیامت کا منظر ہوگا، یہ میدان محشر کا منظر ہوگا۔ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ نامہ اعمال دیا جائے گا، اگر دائیں ہاتھ میں ہے تب تو آدمی جنتی ہے، اور اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے تب آدمی جہنمی ہے۔ اگر دائیں ہاتھ میں ہے کہے گا آؤ لوگو ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، اور جو آدمی بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پائے گا وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ہلک عنی سلطانیہ، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا، ہلاک و برباد کیوں نہیں ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اگر دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے تو جنت ہے، اور اگر بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے تو آدمی کے لیے جہنم ہے۔ تو ہماری کیا کیا چیزیں ہو گئیں؟ قبر کے بعد آخرت یعنی قیامت، اب اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں، ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم، یہ دو چیزیں آخری ہیں۔ ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ 12:30، مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو 15 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کر دوں، ورنہ پھر یہیں پر چھوڑ دوں۔ سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ ابھی بھی نہیں آئی ہے؟ ابھی بھی نہیں آئی ہے؟ چلیے تھوڑا اور سن لیجیے۔ اب دیکھیے جنت اور جہنم، قبر کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، جہنم کے قیامت میدان محشر کے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ اب جب میدان محشر میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا تب آدمی کا کیا حال ہوگا؟ دائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال ہے تو آدمی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو آدمی جنت کے اندر جائے گا، اور جنت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی، جنت سدرۃ المنتہی کے آگے، اور یہ سدرۃ المنتہی کہاں ہے؟ یہ 7ویں آسمان کے بھی آگے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جن لوگوں کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنت کو بنایا ہے، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ بھی جب اپنے اپنے گھر بناتے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر دروازے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کے دروازے لگائے ہیں، جنت کے اندر دروازے بنائے، اور کتنے دروازے بنائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنت 8 ابواب، او لوگوں جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے اندر؟ 8 دروازے ہیں۔ اب ایک سوال اور ہے، کیا جنت بن چکی ہے؟ جنت تیار ہے، یہ آگے بنے گی؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، جنت بھی بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو جنت بھی بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکی ہے۔ جنت کے اندر کتنے دروازے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنت 8 ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، اور وہ دروازے کتنے بڑے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ جو دروازے ہیں، اگر ان دروازوں کے ایک مصرے سے کوئی دوسرے مصرے پر جانا چاہے اور اپنا گھوڑا دوڑائے، ایک مصرے کی ایک پڑ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جانے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا جتنی دوری
مدینہ سے لے کر بصرہ تک کی دوری 1400 کلومیٹر کی دوری ہے۔ یہ جنت کے دروازوں کا حال ہے۔ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، جو دنیا میں جہاد کرنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، جو دنیا میں نماز پڑھنے والا ہوگا اسے جنت کے باب الصلاة سے بلایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الزَّكَاةِ، جو دنیا میں زکوٰۃ دینے والا ہوگا اسے جنت کے باب الزکاة سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم وارجو ان تکون منہم۔ اے ابو بکر، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو جنت کے اندر کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ ہم مردوں کو جنت میں جانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن میری مائیں بہنیں بھی اس جلسے کے اندر موجود ہیں، میں ان کو بتاؤں جنت میں مردوں کو تو بہت محنت کرنا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے عورتوں کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے مردوں کو بہت پاپڑ بیلنا ہے، لیکن عورتوں کو اتنی محنت نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت ان شئت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها، اور رمضان کے روزے رکھ لے، حفظت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، ایسی عورت سے قیامت کے دن کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِنْ شِئْتَ، اگر تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو گا، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ سارے جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن السابقون الاولون، آئے لوگوں ہم سب سے بعد میں آئے، لیکن سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے۔ یعنی نبی کی امت محمدیہ یہ سب سے آخری امت ہے، لیکن یہ جنت کے دروازے پہ سب سے پہلے پہنچے گی۔ ہم سب سے بعد میں آئے ہیں دنیا کے اندر، لیکن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر کون پہنچے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن السابقون الاولون، ہم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے جنت کے دروازے پر؟ کہیے انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے، کہیے انشاءاللہ جنت دروازے پہ ہم سب سے پہلے پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ سارے جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے، لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، اور جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ اندر سے جنت کے دروازوں کا فرشتہ کہے گا کون آیا ہے؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی میں اپنا نام لوں گا، جنت کے فرشتے جنت کے دروازے کھول دیں گے، اور وہ کہیں گے اے اللہ کے حبیب آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے جب تک آپ نہ آ جائیں میں جنت کے دروازے کو نہیں کھولوں گا۔ اب آپ آ گئے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے، آئیے جنت کے دروازے بھی جنت کے اندر داخل ہو جائیے، آئیے جنت کے اندر تشریف لے آئیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب دیکھیے ابھی جنت کے اندر داخل نہیں، دنیا کے اندر کوئی کالا ہوتا ہے، دنیا
دنیا کے اندر کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ گورا ہوتا ہے جیسے انگریز ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ کالا ہوتا ہے جیسے افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ دنیا کے اندر گورا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ کالا ہوتا ہے۔ اب جب یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے کیا دنیا کی طرح کالے ہوں گے؟ کوئی دنیا کے اندر لنگڑا ہوتا ہے، کوئی دنیا کے اندر لولا ہوتا ہے، کسی کا دانت ٹوٹا ہوتا ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوتی ہے۔ اب جب یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے کیا دنیا کی طرح بدصورت ہوں گے؟ کیا دنیا کی طرح لنگڑے لولے ہوں گے؟ کیا دنیا کی طرح ان کی آنکھ خراب ہوگی؟ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے سارے جنتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور سورج کی طرح چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور چاند ہی نہیں اعلیٰ صورت القمر لیلۃ البدر، چاند کی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کوئی جنت میں کالا نہیں ہوگا، کوئی جنت میں لولا نہیں ہوگا، کوئی جنت میں لنگڑا نہیں ہوگا، کسی کی جنت میں آنکھ خراب نہیں ہوگی، سارے چہرے خوبصورت ہوں گے، سارے چہرے گورے ہوں گے، سارے لوگ خوبصورت ہوں گے، جنت میں کوئی بدصورت نہیں ہوگا، سارے لوگوں کے چہرے خوبصورت کر دیے جائیں گے۔ کوئی دنیا کے اندر ناٹا ہوتا ہے، کوئی دنیا کے اندر لمبا ہوتا ہے، کوئی دنیا کے اندر بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ناٹا ہوتا ہے۔ اب جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے کیا دنیا کی طرح ناٹے ہوں گے؟ کیا دنیا کی طرح لنگڑے لولے؟ کیا دنیا کی طرح لمبے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کے قدوں کو برابر کر دیا جائے گا اور اتنا زیادہ برابر کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی لمبائی جتنا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا سارے لوگوں کو اتنا ہی لمبا کر دیا جائے گا، اور حضرت آدم کا کتنا زیادہ قد تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں 60 ذراعاً، 60 ہاتھ کے برابر تھا، یعنی سارے لوگوں کی لمبائی 60 ہاتھ کے برابر کر دی جائے گی۔ کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے لمبا نہیں ہوگا، 60 ذراع، سب 60 ہاتھ کے، سارے لوگ خوبصورت کر دیے گئے، سب کے چہرے چھوڑے، سارے لوگوں کے قد برابر ہو گئے۔ اب